أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. بہت زیادہ مبارک ایام چل رہے ہیں اور جس میں مسلمان فریضہ حج اور قربانی کا عمل کرتے ہیں. اس قربانی کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے. اس قربانی کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. جو رہتی انسانیت تک والدین کے احترام اور اکرام، اطاعت اور داری کا سبق اس واقعہ سے ملے گا. کہ بیٹے نے ماں کی بھی خدمت کی، باپ کی بھی خدمت کی، اور باپ کی اطاعت میں اپنی پیاری جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ماں باپ کا تقدس، ماں باپ کا احترام اور اکرام اگر کسی نے سمجھنا ہو، اس کا بہترین سبق سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کر گئے. اس واقعہ سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، اور ہماری جہاں جہاں کمیاں ہوں گی ان کمیوں کی اصلاح کا سامان بھی وہاں نظر آتا ہے. بیٹیوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، اولاد ہوتی ہے، جسم کا حصہ ہوتا ہے. بیٹیوں کی ناقدری بھی نہیں کرنی چاہیے، اور بیٹیوں کو کمزور نظر سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے. بیٹیوں کے بارے میں جو بشارتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی بچی کی تربیت کی، شادی کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. بیٹیوں کے فضائل میں فرمایا کہ اگر کوئی مطلقہ ہو کے آ جائے گھر، بیوہ ہو کے آ جائے باپ کے گھر، تو اس کو کبھی بھی کوئی آدمی کمزور نظر سے نہ دیکھے، اس کی دلداری نہ کرے، اس کو پریشان نہ کرے. قسمت نے اس کے ساتھ اگر یہ کھیل کھیل دیا ہے، اور کوئی اس کے ساتھ کوئی کھیل نہ کھیلے. نرینہ اولاد کی تمنا، نرینہ اولاد کی محبت بھی ممنوع نہیں ہے. کئی سارے لوگ بیٹا مانگتے ہیں اللہ سے، ان کے ذہن میں فوراً یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میں میرے کو بیٹی نہیں مانگ رہا، تو کہیں میں گناہگار تو نہیں ہو رہا. تو بیٹا مانگ کر آپ گناہگار نہیں ہو رہے، بلکہ انبیاء کی سنت ہے. زکریا علیہ السلام نے بھی اپنا وارث مانگا، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی. ان واقعات کے اندر جو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، اس میں ایک تو نا امیدی کا علاج ہے. نا امیدی ایک بیماری ہے.
ناامیدی کسی بیماری ہے کہ اس میں کسی درجے میں انسان کو اللہ کی ذات عالی پر بغیر زبان سے کیے ہوئے ایک شکوہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں ان میں بڑا پیغام ہے۔ اب زکریا علیہ السلام کی اولاد جس عمر میں مانگتے ہیں عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن اولاد کا دینا نہ دینا یہ کارخانہ زمین پہ نہیں لگا، اس کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب بیٹا مانگا اللہ سے، اس میں یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کو مخلوق کے معاملات پر قیاس نہ کریں کہ میں کس سے کوئی چیز مانگوں یا کہ اوپر مانگنی ہے، آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس سے مانگ رہے ہیں جو جوانی میں بھی دینے میں قادر ہے، بڑھاپے میں بھی دینے میں قادر ہے، نہ دے تو جوانوں کو نہ دے۔ یا بولے میں عشاء و اناسا، چاہوں تو بیٹے دے دوں، چاہوں تو بیٹیاں دے دوں، نہ دوں تو کسی کو بانٹ رکھوں، یہ سب میرے کارخانہ قدرت میں ہوتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کی دعا سے یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا کسی زندگی کے دور میں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو سنا، قبول کیا، اور صرف قبولیت تک نہیں، نام رکھ کر بیٹا دیا۔ نام رکھ کر بیٹا دے دیا۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس انسان کو شخصیت کا نام بتائیں جس کا نام اللہ نے رکھا ہو اور ساتھ خوشخبری بھی سنائی ہو، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، مبارک ہو خوشخبری ہو، آپ کو ہم نے ایک بیٹا دیا ہے، اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا ہے۔ ہمارے رضی صاحب فرمایا کرتے تھے، فرمایا زکریا پتر جیسے ہی بنا آپ رسیں، بیٹا دوں گا نام بھی رکھوں گا خود۔ تو اب آپ جو لوگ سن رہے ہیں یا جو خواتین میری بات سمجھ رہی ہیں، سن رہی ہیں نا، مایوسی ٹھیک نہیں ہے، مایوس ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی جائز امور میں اللہ سے مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، یہ ممنوع نہیں۔ اب زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ نے کس عمر میں ان کو اولاد دے دی۔ تو نرینہ اولاد کی محبت جو ہے نا اللہ نے نبیوں میں رکھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کی بیٹیاں پیدا ہو جائیں، یہ بیٹی ہو، اس کو بندہ کمزور نظر سے دیکھے۔ عام ہمارے عرف کا جو تجربہ ہے نا، بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں وفادار رہی ہیں والدین کی۔ بیٹوں نے جب اڑان بھری ہے نا، اپنی اپنی راہ لی ہے، تو ماں باپ کے لیے دکھ سکھ میں زندگی کا گزارا وہ بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر اس لیے بیٹیوں کو کبھی بھی اللہ نے اپنے محبوب سے نرینہ اولاد کو واپس کر دیا، نرینہ اولاد واپس کر دی، اور 4 شاہ کونین کی شہزادیاں ہیں، آپ کی ساری اولاد اپنی بیٹیوں سے چلی ہے۔ آپ کی 4 شہزادیاں ہیں اور بیٹے اللہ نے واپس کر دیے۔ ان سب سے بڑے شہزادے کی عمر
تقریباً 18 مہینے اور آپ کی گود میں فوت ہو رہا ہے، جان دے رہا ہے، آپ نہایت مغموم بھی ہیں اس سے، رو بھی رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ نے آپ کو تسلی بھی دی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھی اور قربانی کیجیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اللہ کے آپ کو بڑا معظم شان قربت ہے، اور قربانی بھی اللہ کو بہت زیادہ معقول ہے۔ آپ قربانی کیجیے۔ تو خیر، ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ سے فریاد ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیکوکار بیٹا دے۔ اور ہر شخص کو اپنی دعاؤں میں جب اولاد کے لیے دعا مانگے تو یہی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے نیکوکار بیٹا دے۔ اب کئی لوگوں کے جو اولاد نہ ملنے کی حکمت ہے، اولاد نہ ملنے کی، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جن کو اللہ نے اولاد دی ان لوگوں نے اللہ سے یہ بھی ایک وقت میں پیغام دیا، شفا کیا اللہ سے، یا اللہ اس اولاد سے ایسی اچھے رہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے حکیم کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی کسی کام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کیوں کیا ہے؟ پتہ نہیں اس اولاد کی وجہ سے کوئی آزمائش آنی تھی، کوئی ابتلا آنی تھی، تو اللہ نے اس سے بے غم کر دیا، اللہ نے وہ غم نہیں دیا۔ تو اولاد کے نہ ہونے کا غم، اولاد کے ہونے کا غم، اب ہونے کے بعد ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنی مشکلات تھیں، اب نہ ہونے کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا جب مانگے رب ہب لی من الصالحین، اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے، اب اللہ اپنی مظاہر قدرت کو یہاں ایک اظہار فرماتے ہیں۔ اب زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں دونوں میاں بیوی اس حال میں ہیں کہ اولاد ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امکان نہیں۔ وہاں تو بڑھاپے میں دے دے اور ادھر حضرت اماں سارہ کو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد نہ دے۔ اماں سارہ کو اولاد نہیں دی، اماں سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کراتی ہیں فرعون مصر کی بیٹی سے، اماں ہاجرہ سے۔ اب قدرت کا فیصلہ دیکھیں کہ وہاں سے اولاد نہیں، یہاں سے ہو گئی۔ بات سمجھے نا؟ کئی سارے بدبخت ہوتے ہیں، بد نصیب ہوتے ہیں ہر درجے کے، جو اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو اس بات پہ تانا دیتے ہیں کہ تجھے خدا نے اولاد نہیں دی۔ کوئی اس بات پہ تانا دیتے ہیں کہ تجھے خدا نے بیٹا کیوں نہیں دیا۔ بھئی یہ تو اپنا کوئی اختیار تو ہے نہیں کہ بیٹا ہونا اپنے اختیار میں ہے اور بیٹی نہ ہونا اپنے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں سارے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی حماقت کسی کو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ غضب ان لوگوں پر متوجہ ہوتا ہے، ان ساس پہ اور سسر پہ اور خاوند پر، جس نے اپنی بیوی کو صرف اس بات کا تانا دیا کہ تجھ سے بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ کئی لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں، کئی عورتیں فون کر کے کہتی ہیں خاوند نے دھمکی دی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی میں تو طلاق دے دوں گا۔ تو کبھی بھی ایسی جہالت کو نہ سوچا کریں اور اس کی حوصلہ افزائی بھی نہ کیا کریں۔ جہاں ایسا ماحول ہو، جہاں ایسا ماحول ہو، اس ماحول میں ان کی تربیت کریں اس بات پہ
کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ نے اپنے فضلوں سے یہ نعمت دی ہے، تو اس رحمت کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی قدر کر کے دکھائی، سکھائی ہے، بیٹیوں کی قدر سکھائی ہے، بیٹیوں کے احترام سکھائے ہیں۔ اب جس ماحول اور جس معاشرے کے اندر بیٹی کی ناقدری تھی حد درجے کی، کہ جس کو داماد بننے کو لوگ بہت زیادہ عیب سمجھتے ہیں، اس ماحول کے اندر بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھا ہم نے، اور جس گھر میں داماد کے آنے کو برا سمجھا جاتا تھا، اور کوئی آدمی اس بات کو تیار نہیں تھا کہ میرے گھر میں داماد آ جائے، اس ماحول کے اندر بیٹی کے بارے میں کیا اعلان فرمایا کہ جس نے بیٹی کی تربیت کی، اس کی شادی کی، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں کیوں کی حالت چھا جاتی ہے، اور اس چیز کی کیوں ہمیں قدر نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین کو ہم ناراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ عورت کی حیثیت اللہ نے متعین کر کے ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے لیے جنت ہے، بیوی ہے اس کا خرچہ واجب ہے آپ پر، بہن ہے تو آپ کی عزت ہے۔ تو یہ سارے حقوق بیان کیے گئے۔ ہمارے پاس آج کل علم کی کمی نہیں ہے، معلومات بہت زیادہ ہے ہر ایک آدمی کے پاس، کمی ہے تربیت کی، اسلامی۔ آپ لاکھ چلے کریں، لاکھ وظیفے کریں، لاکھ نوافل پڑھیں، لیکن آپ کو مشیت الہیہ کا نہیں پتا، اور آپ دل و جان سے اللہ کی مشیت کا فدا نہیں ہے۔ آپ اپنے بارے میں کوئی اچھی گمان نہ رکھیں، آپ نے والقدر خیرہ و شرہ، یہ مسئلہ شعور میں یاد کیا تھا، پڑھا تھا، پتہ نہیں ہے کیا یہ۔ ہم سب کا تقدیر پر ایمان لاشعوری ہے، شعوری نہیں ہے۔ جب تھک آ کے کہتے آخر میں کہتے ہیں مقدر میں صحیح تھا۔ تو یہ چیزیں اصلاح والی ہیں، اور ہمارے آج کے اس معاشرے کے اندر میں نے محسوس کیا ہے عورتوں کے مزاج بھی بے انتہا بگڑے ہوئے ہیں، لیکن عورت ذات اس معاشرے کی مظلوم ترین انسانوں میں ہے، مظلوم لوگ، کیونکہ ہر آدمی جو ہے نا عورت کو جو ڈیل کرتا ہے وہ متوازی درجے سے ڈیل کرتا ہے، اس کی حماقتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، اور یہ بھی قابل اصلاح ہے، حماقتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، تو نظر انداز کرنا چاہیے، کئی مواقع پہ چشم پوشی کرنی چاہیے، چشم پوشی کرنی چاہیے، آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، اس میں آپ اماں ہاجرہ کو دیکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، سیدنا اسماعیل کو، اس کے اندر ایک ایک ایسے ایسے واقعات نکلتے ہیں اور تربیت کے ایسے پہلو نکلتے ہیں، اب حیران ہو جائے۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے پکار بیٹا دے، اللہ نے فرمایا جواب میں فبشرناہ بغلام حلیم، ایسا نہیں فرمایا کہ جیسے تم نے مانگا ویسے دے دیا، بلکہ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، مبارک ہو ہم نے آپ کو بردبار بیٹا دیا، مضبوط اعصاب والا دیا،
کیوں کہ کل جس راہ سے سیدنا اسماعیل کو گزرنا ہے اس راہ سے گزرنے کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، متوار ہونا بھی ضروری ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، پورے خاندان کے اندر بیٹا لڑکا کوئی نہیں تھا، ایک خوشی کا سماں ہے سیدنا اسماعیل کی ولادت۔ اب آگے ایک وقت چلتا ہے آزمائش کا۔ اب اس نقطے میں بھی تھوڑا سا غور فرمائیں کہ آزمائش جو ہوتی ہے نا، آزمائش جو ہوتی ہے یہ اللہ اپنے پیاروں میں لاتے ہیں۔ آزمائش کا لانا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، آزمائش کا آنا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، آزمائش پریشانی کا آنا رفع درجات کا سبب ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے ہم تو یہ درخواست کریں گے، اور ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ سکھایا ہے کہ یا اللہ اگر میری تو نے باطنی ترقی کو، میری روحانی ترقی کو تو نے کسی آزمائش سے جوڑا ہے، یا اللہ تو مجھ پر ایسی مہربانی کر کہ مجھ پر وہ آزمائش گزر جائے اور مجھے پتہ نہ چلے۔ بالخصوص اولاد کی آزمائش، اولاد کی آزمائش یہ تو بندے کو مار کے رکھ دیتی ہے۔ اولاد کی آزمائش بندے کو جلا دیتی ہے۔ اس آزمائش میں سے گنا گنا آزمائش ہے، اللہ اپنے فضلوں سے سب کی حفاظت کرے، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ اللہ اولاد کے صدموں سے، اولاد کے دکھوں سے، اولاد کے غموں سے سب کو بچائے۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایک آزمائش آ گئی، آزمائش آئی اور ایسی آزمائش آئی، کسی فقیر نے لکھا ہے کہ یہ جو قربانی تم بیان کرتے ہو، جیسے میڑا ذبح ہوا اور یہ ہوا وہ ہوا، قربانی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی اصل میں تو اس باپ بیٹے کی گفتگو ہے، سینہ چیر دیتی ہے، کیسی گفتگو ہے؟ اب وہ کیا کہتے تھے دیہاتوں میں، اتنا من تو منوتی سے مانگا ہوا بیٹا، اتنی دعا اور التجا سے مانگا ہوا، اب پیدا ہونے کے بعد فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ وادی غیر عزیزرا میں پہنچاؤ، پہنچا دیا۔ اب اس بیوی کو، بیٹے کو یہاں چھوڑ دو، خود میرے نام کی تبلیغ کے لیے نکل جاؤ۔ امیر صاحب کچھ روزہ نہیں، ضلع 4 مہینے بھی نہیں، زندگی کی تشکیل ہے، زندگی کی تشکیل ہے۔ خدایا میرا واپسی کب ہے، قرضداری کب ہے، اس کے علم بھی کوئی نہیں۔ بس ان کو یہاں پہنچاؤ، جاؤ۔ اللہ اکبر، جب وہاں پہنچا دیا، کیا سوچ کے نکلے وہاں سے، کہاں جا رہا ہوں؟ پتہ کتنا عرصہ تبلیغ ہوئی؟ فرمایا اتنا عرصہ تبلیغ ہوئی کہ شیرخوار بچے کو چھوڑ کر گئے تھے، جب واپس آئے تو بچہ اس شہر کا میئر تھا، انگلی کے ساتھ چلتا تھا، دوڑتا تھا، 12 سال کا عرصہ ہے، وہ 12 سال کا عرصہ ہے۔ خدا کی حکمتیں اپنی اللہ کی،
سیدنا ابراہیم پر آزمائش، سیدنا اسماعیل پر آزمائش، حضرت اسحاق پر آزمائش، حضرت یعقوب پر آزمائش، سیدنا یوسف پر آزمائش. یہ ایک آزمائشوں کا سلسلہ ہے اس پورے خاندان میں. اب اللہ جانتا ہے کہ یہ کیوں اتنی آزمائش بڑھ رہی ہے. اب گھر پہنچے، رات گزاری، اللہ کے پیغمبر کو خواب آ گیا. اولیاء کے خواب جو ہوتے ہیں نا، یہ مبشرات ہوتے ہیں. انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں. اب نبی کا خواب میں آنا حکم، یہ ایک ڈبل آزمائش ہے. براہ راست حکم میں بات صاف ہوتی ہے، اب خواب کا حکم ہے، لیکن پیغمبرانہ شان کے اندر یہ ہے کہ یہ بھی حکم ہے. اب کیا کریں؟ اب ایسا کرو، اپنے اس بیٹے کو میرے نام پر قربان کر دو. اللہ اکبر. اس بیٹے کو میرے نام پر فدا کرو، اس کو ذبح کرو. اب میری جو بات آپ لوگ سن رہے ہیں نا، اب ذرا تھوڑا سا معاشرتی مسئلے کو تھوڑا سا دیکھیں. اس سے ہمارے جو موجودہ مسائل جو ہے نا، اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا استخراج کیسے کریں ان باتوں سے. گزشتہ انبیاء کے واقعات اور ان سے کیا کیا مسئلہ نکلتا ہے. اب رات گھر گزاری، بیٹے کو دیکھ کے سینہ ٹھنڈا ہوا، بڑے خوش. خواب آ گیا، بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو، ذبح کرو. صبح ہوئی نا، بیٹے سے باپ نے بات کی. ابھی اماں حجرہ کو نہیں پتا، ماں بالکل لائیو ہے سارے واقعات سے. صبح ہوئی تو بیٹے سے بات کی، یا بنیا، اے میرے بیٹے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کے اس دور میں جب اولاد نافرمان ہو جائے نا، اور تقریباً اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں، عورتوں کو مزاج بھی بگڑ گیا ہے، بچوں کو مزاج بھی، مردوں کا مزاج بھی. اب یہاں گفتگو کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، بیٹے کو تبلیغ کیسے کرنی ہے. اب اگر بات ایسے کرتے کہ اسماعیل چلو بھائی میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، سیدھے ہو جاؤ. بھائی بیٹا آگے سے کہے ابا جی یہ کون سا طریقہ ہے کہ پیدائش کے بعد 12 سال تک آپ ہمیں یہاں لاہور چھوڑ کر گئے، رات گھر گزاری نہیں ہے، صبح ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. آج بڑے بڑے مکتب، بڑے بڑے مدرسے، اسکول، کالج، ادارے اربہار روپے خرچ کر کے یہ تربیت نہیں دے سکے، یہ تعلیم نہیں سکھا سکے. سکولوں کی دیواروں پہ، مدرسوں میں لکھا ہوتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ کون سا ادب ہے؟ یا بنیا. علامہ فرماتے ہیں اس لفظ سے بیٹا کہنے میں خود ایک بہت بڑی اپنائیت ہے، اور بیٹیوں کو بیٹا کہنا، اس پر بھی ایک بزرگ نے بڑا عجیب کلام کیا ہے. فرماتے ہیں کہ بیٹیاں بعض اوقات بیٹے والا کام نہیں کرتی ہیں اور بیٹی والا نہیں کرتی ہیں، اس لیے تو بیٹا کہا کرو، اس لیے اس کو بیٹا کہا کرو.
اور بیٹی کا مزاج بگڑ جائے تو اس کو بھی بچہ اور بیٹا کہہ کے مخاطب ہو جاؤ، نام لینا چھوڑ دو۔ اور اسی طریقے سے نافرمان اولاد کے لیے بھی نام لینا چھوڑ دو اس کا۔ اب نام لینا چھوڑ دو، اب اس کو جب آپ مخاطب ہوا کریں تو اس کو بیٹے سے مخاطب ہو، بیٹا۔ فرمایا یا بنیا، میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، ذبح کرتا ہوں تجھے۔ فانظر ماذا ترى، یہ فانظر ماذا جو ہے نا، اس میں مشورہ ہے، یہ گفتگو مشورے کے روپ میں ہو رہی ہے۔ پیغمبر سکھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ سکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر مشورے سے انکار ہو جائے تو نبی کے مشورے سے بھی انکار ہو تو کفر لازم نہیں آتا۔ تو باپ کا حکم اگر بیٹا نہ مانے حکمن بات تو گناہ گار ہو جائے گا، اور اگر بات مشورے کے روپ میں ہوئی ہے، اگر بیٹے میں عقل ہوئی تو بات سمجھ جائے گا کہ باپ کی منشا کیا ہے، باپ کی مرضی کیا ہے۔ تو فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اس میں تیری رائے کیا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ وہ انکار کر بیٹھتے ہیں تو گناہ گار نہ ہو جائیں، لیکن اتنی بڑی تابعداری کی مثال، اتنی بڑی فرمانبرداری کی مثال انسانیت کی تاریخ میں نہیں ہے، انسانیت کی تاریخ میں نہیں ہے کہ بیٹے نے کہا ہو یہاں بجے ٹھیک ہے، بلکہ بیٹے نے بھی آگے سے وہ پیغام دیا کہ اطاعت و فرمانبرداری کی مثال قائم کر دی، اطاعت و فرمانبرداری کی مثال قائم کر دی۔ اطاعت و فرمانبرداری کی کیسے مثال قائم کر دی؟ کہتے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو جو امر ہوا، آپ کو جو حکم ملا ہے، آپ اس حکم کی پر گزریں، اور میری کیا حیثیت ہے؟ اپنی پوزیشن بیان کی، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ کو جو امر ملا ہے نا، کر گزرے، اور میں کیا کروں گا؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ نے، میں خود کچھ نہیں کر سکتا، سارے غرور کا، سارے تکبر کا، ساری بڑائی کا جنازہ نکل گیا آج، سارے غرور کا جنازہ ختم، نکال کے رکھ دیا پیغمبر نے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صبر کرنے۔ دوستو جس کے والدین زندہ ہیں، دو میں سے ایک یا دونوں
ان سے بڑا مربی کوئی نہیں ہے سچ اگر پوچھتے ہو ان سے بڑا شہر کوئی نہیں. لوٹ لیں اس بہار کو، اس بہار کو خوب لوٹیں. جب خزاں پھرے گی نا پھر کبھی افسوس، ہاتھ مل کے رہ جاتا ہے. اب یہ پیغمبر خطاب سن کیا اور کتنی بڑی اطاعت ہے. اب اجی آپ گھر گزرے انشاءاللہ ہو. اب بیوی کا خامن پر اعتماد کا ہونا یہ بھی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ انبیاء کے واقعات جو ہوتے ہیں نا صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو کہانی بنا کے بیان کیا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام جس وقت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گھر سے نکلتے ہیں نا تو پیچھے سے شیطان آ کر اماں ہاجرہ کو پٹی پڑھانا چاہتا ہے اور پٹی پڑھا کے کہتا ہے دیکھو یہ پہلے ابراہیم 12 سال وہاں غائب رہا، اب رات گھر گزاری ہے، بیٹے کو ذبح کرنے لے گیا ہے. عورتوں کو بھی نہ سمجھ نہیں ہونا چاہیے. آگے اماں حاجرہ کہتی ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا. اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، تو بالکل ٹھیک ٹھاک اپنا کام کر، اپنی راہ لے. کتنا بڑا اعتماد ہے یہ. امیر صاحب ایک تبلیغوں میں نہیں بہت آتی ہے، خدا نے مسئلہ کیا ہے. اعتماد جو ہے نا، اعتماد تبلیغ کرو، زندگی کھپاؤ، زندگی لگاؤ. ایک خاتون مجھے کہتی حضرت صاحب اپنے مریدوں کو سمجھاتے نہیں. لیکن جی خیر ہو، قریب 5 کلو پیاز پھینک کے چلے کے لیے نکل جاتے ہیں. میں نے کہا جی غلطی کرتے ہیں سمجھائیں گے، آئندہ خیر ہوگی. اب ادھر عورت کا کتنا بڑا اعتماد ہے، عورت کا کتنا بڑا اعتماد ہے. تو مرد کو بھی اپنے اوپر اتنا اعتماد بھی ہونا چاہیے، اتنا اعتماد ہونا چاہیے عورت کو کہ کم از کم یہ میرا خاوند ہے، کہیں یہ گڑبڑ نہیں کرے گا. اور اسی طریقے سے مرد کو عورت پہ بھی اعتماد ہونا چاہیے. یہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں نکلتی ہیں اس سے. اب اسماعیل علیہ السلام کو جب لے کے نکلے نا، شیطان کی کارروائی تو ساری ناکام ہو گئی. اب باپ بیٹا جس شام سے چل رہے ہیں اور مینا میں جا کر اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر چھری بھی تیار ہے، پاؤں باندھنے کے لیے رسی بھی تیار ہے، باپ بھی پورا ذبح کرنے کو تیار، بیٹا مکمل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. چھری پہ کس کا ارادہ ہے؟ چھری اب نازک بدن کو نہیں کاٹ رہی. اب نازک بدن کٹ نہیں رہا. اس وقت بیٹا باپ سے ایک بات کرتا ہے. بات کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جس آدمی نے دل سے عظمت کو جانا ہے نا، اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا. اچھا ہم دکھاوا، ریاکاری، ہم اللہ کے ساتھ بھی فراڈ کرتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ کو بھی قیاس کرتے ہیں دنیا پر. جیسے دنیا والے لوگ ہیں ان کو ہم تسلی دے دیتے ہیں، اللہ کو بھی تسلی دے دیں گے.
خدا کا ہو جائے آدمی، اس کا کام، اس کا نام رہتی دنیا تک اللہ مثال کے طور پر قائم کر دیتے ہیں۔ اب کتنے اولیاء کرام کی عظمت کے ڈنکے اب بھی بج رہے ہیں، کتنے اولیاء کرام کے مزارات، ان کی قبریں مرجع خلائق ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، نام ہی ختم ہو گئے ان کے، لیکن کوئی فقیر بنش درویش اللہ والے ان کے نام باقی رہ گئے، کیونکہ انہوں نے دل و جان سے اللہ کو تسلیم کیا، اللہ کی بات کو مانا، تو اللہ تو بہت ہی قدردان ہے۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر باپ سے بات کرتے ہیں اور بات میں فرماتے ہیں، ابا جی آپ اب مجھے پچھاڑ رہے ہیں نا، آپ پیشانی کے بل لٹا دیں۔ اب پیشانی کے بل لٹنے کا کیا حکمت ہے اس میں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب آپ مجھے دیکھیں گے نا سیدھا سیدھا، اور میں آپ کو دیکھوں گا، اگر آپ پر فطری محبت کا غلبہ ہو گیا، بیٹے کی محبت جاگ گئی اگر، اور آپ نے چھری پھینک دی، تو اللہ ناراض ہو جائیں گے؟ ابا جی اللہ کو خفا نہیں کرنا، تو کیا کروں؟ فرمایا آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، پچھاڑا بس ماتھے کے بل۔ اب یہ جو تکبیرات ہم پڑھیں گے نا ابھی چند دن کے بعد، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آج کل کے دنوں کا جو وظیفہ ہے نا بہت مجرد وظیفہ ہے، یہ آزمائشوں سے، ابتلاؤں سے، غموں سے، دکھوں سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا کب گیا؟ پہلی دفعہ یہ اس وقت پڑھا گیا ہے کہ جب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری پھرنے لگی تھی، اور جبریل امین نے اللہ کے خلیل کو متوجہ کیا، آواز دی، کس طرح؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کا پیغمبر کہیں چھری پھیر نہ دے، یہ آواز جب آئی تو وہ متوجہ ہو گئے، ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور جنت سے ایک مینڈا لایا گیا، فرمایا آپ اس میں چھری پھیر دیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، پچھاڑا ماتھے کے بل، ہم نے کہا ونادیناہ یا ابراہیم، پکارا ہم نے کہا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، آپ تو اپنا خواب سچا کر لیں، آپ تو خواب سچا کر لیں۔ اب اتنی بڑی بھٹی سے گزرنے کے بعد، آزمائش سے، ابتلا سے گزرنے کے بعد، آخر میں فرمایا گیا سلام علی ابراہیم، اس کو کہتے ہیں گارڈ آف آنر، سلوٹ، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم تجھے۔ اب ہاجرہ کی دوڑ کو بھی ہم عبادت بنائیں گے، اسماعیل کو بچھاڑا، اس قربانی کو بھی تمہاری یادگار بنا دیں گے۔ میں نے کسی عارف کی تحریر پڑھی تھی، فرماتے تھے عورتوں سے کہتے تھے ایسا کام کر جاؤ جو تمہاری یادگار رہے اما ہاجرہ کی طرح، اور باپ ایسا کوئی کام کر جاؤ کہ تمہاری یادگار رہے ابراہیم کی طرح، اور بیٹو تم کو ایسا کام کر جاؤ کہ تمہاری یادگار رہے اسماعیل کی طرح۔ اپنی اپنی یادگار چھوڑو، اور کتنی اچھی یادگار چھوڑی، جہاں سے اماں حضرت تیز قدموں سے چلی، وہاں قیامت تک کے حاجیوں کے لیے کہ یہاں میدان حسرین اس کو کہتے ہیں، بھئی تیز قدموں سے چلنا ہے، تیز قدموں سے چلنا ہے۔ تو یہ اچھی یادگاریں اس واقعہ کے اندر
بڑے بڑے سبق ہیں، بڑا بڑا پیغام ہے اس میں۔ تو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ مجھے بھی یاد آیا کہ شاید پہلے ایسا موقع نہیں ہوتا بیان کا، اس کو بھی بیان کر جاؤں۔ باپ بیٹے کی جو تبلیغ کا زمانہ ہے نا، اس کے بعد کا، کیونکہ قرآن میں اس مضمون کو اللہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں نا، آزمائشیں یہ بچپن سے ہیں۔ پہلے جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ابھی بچپن ہے ان کا، اپنے باپ سے پوچھتے ہیں نا یہ کیوں کرتے ہو؟ آج کل بھی نا یہ رسم و رواج جو عورتیں نہیں چھوڑتی نا، مولانا ضیاء القاسمی مرحوم کہا کرتے تھے بدعت ساز فیکٹری کے مالکان جو ہیں وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہی جواب دیتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے دیا تھا، قالوا وجدنا۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں مولانا ضیاء القاسمی کی طرف لگاؤں، پھر مولانا ضیاء القاسمی کہتے ہیں قالوا وجدنا علیہ آبانا، قالوا وجدنا علیہ آبانا عابدین۔ وہ زمانہ کرتے تھے تسی بھی جائل دا تھوڑا پیو بھی جائل۔ قالوا ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ ہو گئے۔ یہ بڑی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پہ چلی، بڑی آزمائشیں چلی، بڑی آزمائش، باپ کے ساتھ ٹکر، خاندان کے ساتھ ٹکر، بت توڑنے، بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، بڑی بڑی واقعات اس باپ بیٹے کے ساتھ پیش آئے۔ میری معلومات ہے، مولانا حفظ الرحمان سیہروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں لکھا ہے کہ اس باپ اور بیٹے کی تبلیغ جو ہے نا، باپ کی زندگی میں بڑا فاصلہ ہے، اس میں 5 سال، 6 سال، 2 سال، 3 سال ملاقات نہیں ہو رہی۔ بیٹا اپنے سفر پر ہے، باپ اپنے سفر پر ہے، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس پہ ایک بڑی خاص بات آپ سے عرض کروں، یہ جو مسائل تصوف کا استنباط ہوتا ہے نا، غالباً یہ بات مولوی فضیل صاحب آپ نے مجھے یاد کرانی ہے، انتخاب بخاری کے اندر ہے۔ انتخاب بخاری میں بخاری کے اندر ان روایات کا ذکر جس سے مسائل تصوف کا استنباط ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر آتے ہیں، یہ سے عام بات نہیں ہے یہ والی۔ یہ جو مشائخ بعض اوقات بات کرتے ہیں نا، ہمارے خود حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے بہت سے مشائخ گزرے ہیں، خود میرے حضرت صاحب میرے اپنے سامنے کے واقعات بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ حضرت ایک دفعہ کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، بیٹھے بیٹھے بہت طویل مربع کیا، ذکر کیا، بڑا دل لگ گیا مجلس میں۔ فارغ ہوئے تو فرمایا مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے یہاں پر کہ آج سے کئی صدیوں پہلے کوئی بندہ خدا یہاں اللہ کا نام لے کر گیا ہے، اور اس کا اثر موجود ہے ابھی تک، اس کی تاثیر موجود ہے ابھی تک۔ خود ایک دفعہ میں ایک راستے میں کسی مسجد میں نماز پڑھی تو حضرت نماز پڑھی تو مجھے فرمایا ذرا باہر جائیں نا، اس باہر چلنے پھرنے والے لوگوں میں سے پتہ کر دیں کہ مسجد جس آدمی نے بنائی ہے وہ زندہ کے فوت ہو گیا۔ تو میں باہر نکلا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا، نوجوان تھا، میں نے اسے پوچھا بھائی یہ مسجد کس نے بنائی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دادا نے بنائی ہے۔
تو میں نے اس کو کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جائے ذرا. میں اس کو لے کے مسجد میں آیا. ہمارے علاقہ مانسرا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا انہیں کیا لگتا تھے تمہارا یہ بزرگ سے بیٹھا جی میرے دادا تھے. کیا نام تھا؟ کیا مسکین نام تھا اس کا. حضرت نے بہت لمبی دعا کی اس کو. اللہ مسکین کی بخشش کرے, اللہ اس کی مغفرت کرے, اللہ اس کے درجے بلند کرے. فرمایا اس مسجد کے اندر فیض بہت ہے, بڑی اللہ کی رحمت آ رہی ہے اس میں, اور اس آدمی کی نیکی کے اثرات موجود ہیں یہاں پر. پھر اسے پوری کہانی سنائی کہ میرے دادا نے اس مسجد کے لیے کیسے کیسے لوگوں سے چندے مانگے, کتنا پھرتا تھا اس کے لیے, کتنا غم کرتا تھا, کیسے دعا کرتا تھا, اور کیسے کیسے جمع کر کے پیسے اس مسجد کو بنایا. ہر وقت اسی مسجد کے غم میں لگا رہتا تھا. ایک بار وہ ایک تفصیلی بات ہے, پھر کبھی زندگی نہیں. سارے برت جاتے ہیں جگہ کے. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گھر آتے ہیں, بہو اپنے سسر کو پہچانتی نہیں ہے. تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام یہ عورتیں میری بات کو سنیں اور سمجھیں, بڑی اہم بات ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہیں گئے ہوئے ہیں. کہا بیٹا تمہارے گزر اوقات کیسے ہیں؟ جس عورت کی زبان پر ناشکری ہو نا, ایک تو اللہ کی ناشکری ہے, وہ تو ناشکری یہی بہت بڑا گناہ ہے. خاوند کی ناشکری بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں جلتے ہوئے ان عورتوں کی کثرت دیکھی ہے جو اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. دو باتوں کی بات کہی, کیا کیا آپ نے ہمارے لیے, آپ نے کیا میرے ساتھ, ہم کیا کر سکتے تھے. تو یہ ناشکری بہت بڑا گناہ ہے. خیر پوچھا کیسے گزر اوقات ہو رہے ہیں. آگے سے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا حالات ٹھیک نہیں ہیں, پریشانی ہے. یاد رکھیں پیغمبر اللہ کی ذات پر گلہ برداشت نہیں کرتا. اور پیغمبر کی مطابقت کرنے والے وہ بھی جب تک پیغمبرانہ اوصاف اپنے اندر نہیں رکھیں گے شربت وصال نہیں پی سکیں گے. اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ان کو. یعنی یہ کبائر میں سے, بڑے گناہوں میں سے ایک اللہ پہ گلہ کرنا. اور عورتوں کی زبان پر عام طور پہ ہوتا ہے کیا حال ہے جی, ہو کیا حالت دفع کرو, میری بھی زندگی ہے, میری کوئی زندگی ہے. کئی ذرا بوڑھیاں ہو جاتی ہیں, عمر گزار بیٹھتی ہیں, اور میری کوئی زندگی ہے. اولاد کو بکواس کرنا, اولاد کو گالیاں دینا, اولاد کو بددعائیں دینا, اور ایسی اولاد سے تو میں محروم ہی ٹھیک تھی, ایسے خاوند کے بغیر ہی ٹھیک تھی میں. اور فلاں کا خاوند جناب اتنا بڑا بہادر ہے, وہ اتنے کپڑے لے کر آتا ہے, ایسے کرتا ہے, ایسے کرتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں ہمارے لیے؟ ان عورتوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت انتقام لیں گے. ایسا عورتوں کی تربیت میں شامل کرو یہ بات کہ گلے شکوے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے ابراہیم علیہ السلام سے اتنی بات کی. ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا, ایسا ہے کہ جب اسماعیل آ جائے اس کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دے. گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دے. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بات آگے سنیں ذرا. ہوتا کیا ہے, اسماعیل علیہ السلام گھر آتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے وہاں پر.
اب اللہ کا پیغمبر گھر پہنچ کے بیوی سے پوچھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، کوئی آیا تو نہیں تھا جلدی؟ سمجھا بات؟ اس کے بارے میں فرمایا آثار نبوت ان کے قلب پر برت گئے، ان کے دل پر آثار نبوت برت گئے۔ جہاں گندا کام ہوتا ہے نا، اس گندے کام کی نحوست، اس گندے کام کی ظلمت ہمیشہ رہتی ہے۔ اب جس گھر میں رات کو بہن بیٹیاں عورتیں یہ موبائل پہ گندی فلمیں دیکھتی ہیں، اب جتنا مرضی ہے آپ اس گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اس گھر سے گھن آتی ہے۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے جس گھر میں بے نماز سوئے ہوں، ناپاک سوئے ہوں، وہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب گھر کھانا کھانا ہے، وہ گھر کھانے کو آ جاتا ہے۔ اور جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، اس گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو۔ ہمارے ایک دو بزرگ یہاں تشریف لائے ہمارے پاس، تو کہنے لگے واقعہ کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی سعادت مندی ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں ایسے محسوس کرتا ہوں یہاں آ کر جیسے میں مسکین پور آ گیا ہوں، جیسے میں مسکین پور آ گیا ہوں۔ جتنی میری قلبی تھکاوٹ ہوتی ہے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا حضرت دعا کریں اس سے اعتراض رہے، اس میں مسجد، مدرسہ، خانقاہ بنانے والے، تعمیر کرنے والے، ان سب کا اخلاص شامل ہوتا ہے، دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں بیوی سے کہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ اب یہ خبر کہاں سے آئی ان کو؟ کیسے پتہ چلا؟ اب فرمایا اسماعیل علیہ السلام پر نبوت کے جو تاثرات تھے وہ برت گئے کہ لگتا ہے کہ یہاں نبوت کا ماحول ہے، کوئی اللہ کے نبی آئے ہیں یہاں پر۔ اب پتہ نہیں باپ آئے تھے، آپ کہاں؟ ایک بابا آیا تھا اور کچھ دیر بیٹھے وہ، اور انہوں نے حال احوال پوچھا، پھر چلے گئے۔ کیا کچھ کہا تھا انہوں نے؟ کہا انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیسے تمہارے حالات ہیں؟ میں نے کہا حالات ٹھیک نہیں ہیں، پریشانی ہے بہت زیادہ۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا اگر اسماعیل گھر آئے تو اس کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسی وقت بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ ناشکری ہے، یہ اس کے تو ناشکری کا مرض ہے، اور ناشکری اللہ کی کر رہی ہے۔ یہ تو ناشکری خود ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل، اماں ہاجرہ، اس خاندان پر آزمائشوں پہ آزمائشیں آئیں، آزمائشوں پر آزمائشیں آئیں۔ آگے چل کے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائشیں، وہ ان کی اولاد سے ہیں۔ سیدنا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے غم، پریشانیاں، یہ سارا ایک تسلسل ہے، ایک تسلسل ہے۔ ان واقعات سے جو پیغام ملتا ہے نا، وہ پیغام یہ ملتا ہے باپ کو بیٹے سے گفتگو کیسے کرنی چاہیے، عورت کو شوہر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ جو مسئلے اتنی بڑی پریشانیاں آ جائیں ان کو سمجھانا کیسے چاہیے، یہ ساری پیغمبرانہ فراست کی باتیں یہ یہاں پر جمع ہوئی ہیں، اس واقعہ میں جمع ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان باتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے کسی ایک جگہ بیان کا موقع ملا تو کئی ایسا مسئلہ تھا۔ آج ہمارے بہت سارے والدین ایسے جو اولاد کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اولاد کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اولاد کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی باجی سر میں بڑا ہا کے گالی دینا نا،
یہ مائیں بھی سن لیں، بزرگ بھی سن لیں، اولاد اگر بے نماز ہے نا، لوگوں کے سامنے نہ کہا کرے کہ بے نماز ہے، یہ اپنی جگہ اولاد کو ڈانٹیں، مجمع میں ذلیل نہ کریں۔ اولاد غبی ہے، ذہن کمزور ہے اس کا، نہیں پڑھ سکتا، تو ملے کہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر باپ کو بیٹے سے گفتگو کا طریقہ ہے نا تو مایوس نہ ہو، بیٹا باپ کی کہنے پہ ضب ہونے کو تیار ہو سکتا ہے، ضب ہونے کو تیار ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کل بھی اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ میں اطاعت و فرمانبرداری میں نا اپنے بڑے بھائی جان سے زیادہ تابعدار آدمی ماں باپ کو کوئی نہیں دیتا۔ آج دنیا میں نہیں ہو۔ کئی بار میں سوچتا رہتا ہوں، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں یہ ان کو بھی ثواب پہنچے گا اس کا، اور آپ کو بھی، مجھے بھی تعلیم ہو جائے گی۔ مجھے ایک اور بات بھی آپ سے عرض کر دوں، دیکھو ایسے خوبیاں ہوں گی نا تو مرنے کے بعد یاد رہیں گی، اور یہ اب صدقہ جاریہ ہے۔ اب تو یہ شیور مرغ آ گئے نا جی، گوشت وافر ہوتا ہے دیہاتوں میں۔ ہم نے ایک ایسا زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب شیور مرغ نہیں ہوتے تھے، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ہاشمی، وہ کہا کرتے ہیں مرغ دو ہی موقعوں میں پکتا تھا، یا مرغ بیمار ہوتا تھا تب پکتا تھا، یا بندہ بیمار ہوتا تھا پھر پکتا تھا۔ یا مرغ بیمار ہو جائے یا بندہ بیمار ہو جائے، یعنی یہ دو مواقع ہوتے تھے مرغ پکنے کے۔ اور پھر مرغ کو پکڑنے کے لیے جو مارکا ہوتا تھا، یا خدا، ٹیلی فون کا زمانہ تھا نہیں، مہمان آ جاتے اچانک، اور اس مہمان کے آنے پہ جو گھر میں خوشی ہوتی تھی وہ بھی دیکھنے والی ہوتی تھی، دیکھنے والی ہوتی تھی۔ آج تو مہمان گھر آ جائے، فریج بھی بھرے ہوئے ہیں، گوشت بھی پڑے ہوئے ہیں، سبزیاں بھی ہیں، ماتھے پہ پورے 12 بج جاتے ہیں کہ بدبخت آیا کدھر سے یہ۔ اور پھر عورتوں سے بھی ایک بات عرض کر دوں کہ انتہائی لجاجت کے ساتھ بزرگ پھر گھر جاتے ہیں، انتہائی لجاجت کے ساتھ۔ میرے دوست آیا کہ چائے شام کو پک سکتی ہے، میں تو ہم گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں، ہر گھر آدمی جا کے پورا مہینہ پیمنٹ میں ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو شکر کرنا چاہیے۔ شکر ہے کہ گھر میں مہمان آیا ہے، اپنا رزق کھا کے جائے گا، گھر کی ساری بلائیں ساتھ لے کے نکلے گا، گھر کے سارے غم لے کے نکل جائے گا۔ مہمان کی طرح قیمتی ہوتا ہے۔ تو وہ مہمان آ جاتا تو مرغ کو پکڑنے میں ایک بہت بڑا مارکا ہوتا نا، دوڑا دوڑا کے ایک پٹی دوسری پٹی پورا گاؤں پھرتے تھے ہم۔ خیر جی، وہ میں اپنے بھائی جان کی بات کر رہا تھا، تو دیسی مرغ میں نا جی، وہ مرغ کی بوٹیاں بھی تقسیم ہوتی تھی نا گھر میں، کہ کون سا ایسا کس نے کھانا ہے۔ تو طے امر تھا، طے شدہ بات تھی کہ فلاں ایسا فلاں کا ہے، جتنا مرضی آپ کوئی کریں اسی کو وہی چیز ملنی ہے نا۔ تو خیر وہ کھانا جب ہمارے یہاں رکھتے نا ہم بھائی چھوٹے، تو بڑے بھائی پتہ کیا کرتے ہیں، وہ باہر پڑتے تھے سعودی عرب میں، تو آدھے ان کی آخر تک پوری کوشش ہوتی ہے کہ بوٹیاں یہ اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو ہمارا پروگرام تو ہوتا تھا کہ ہم کھائیں، مطلب بچے جو ہوتے کھینچتا ہے نا بھی، لیکن جس وقت بڑے میں انسانیت ہوتی ہے نا، چھوٹے پر انسان بن جاتے ہیں۔ ہمیں بائک سے چیز اٹھاتے ہوئے بھی حیا نہیں کرتے، ہماری خواہش ہوتی ہے یہ کھا لیں، یہ کھا لیں۔ دیسی گھی ڈالتے تو وہ آپ کو ایک مثال بتائے نا، دیسی گھی ڈالا نا تو
تو ایک سیاح بیٹھا ہوا تھا، ساتھ ایک سادہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ چاولوں میں یا جس میں گھی پڑا ہوا تھا نا، وہ لکیر لگاتا اپنی طرف پھینکتا نا، اے ادھر آئیے ہوئے، اے بھی ادھر آئیے ہوئے، اے ادھر آئیے ہوئے۔ دوسرے نے دیکھا یار یہ تو بڑی غلط ہو گیا، اس نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں جب ہلا ڈالے گی، ہلا ڈالنے والی، تو میں نے اس پلیٹ کو ہلا کر سارا کچھ اکٹھا کر دیا ہے۔ کچھ ایسے سیانے بھی ہوتے ہیں نا، سمجھو؟ ہاں، اس نے کہا ادھر آئیے، ادھر آئیے نا، سیدھی اذا زلزلت الارض زلزالها۔ تو کچھ ایسی مثالیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھا کام کر کے جائیں گے، اچھی باتیں چھوڑ کے جائیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی۔ تو گندا کام کریں گے، گندی بات کریں گے، تو تقاضۂ نفس میں اپنا حال بیان نہیں کرتا، لیکن اپنی تربیت کے لیے غم کرتا ہوں۔ کوئی کتنا بھی بد اخلاق ہو جائے نا، اپنے اخلاق سے نہیں کرنا کبھی بھی، یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی کتنا بد اخلاق ہو جائے، اپنے اخلاق سے نہیں کرنا کہ میرے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ بروں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ تو سارے ہی اچھے ہیں، بروں کے ساتھ اچھا ہو کر رہنا یہ اچھا ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اپنے معاملے میں، تو مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ حنیف اظہر کا شعر کیا ہے وہ سنا دیں، پھر آپ بات ختم کرتے ہیں۔ نفس کا تقاضا کیا ہے؟ جذبہ دل کا تقاضا ہے کہ بازی جیت جاؤں، تقاضا عشق ہے کہ ہارے جائیے، احتیاط عشق کہتی ہے کہ ہارے۔ نفس تو چھلانگ لگاتا ہے کہ تو ذلیل کر، اس کو دبا کے رکھ ذرا، لیکن اگر ہوگا نا عاشق کہے گا دیو مرنا ہے بس تھوڑا خیال کر یار۔ نفس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ فاتح بن جاؤ، کہ عشق کا تقاضا ہوتا ہے گر جاؤ، خیر ہے، اگر میری وجہ سے اس کو تھوڑی سی خوشی ملتی ہے نا۔ ہمارے حضرت جی صاحب بڑے عظیم انسان تھے، مجھے ایک مولوی صاحب حسین کہتے ہیں حضرت یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ تو بڑے بڑے لوگ نہیں کرتے، میں نے کہا ہم نے بڑوں سے سنی ہوئی ہے، تربیت کا یہ انداز ہم نے بڑوں سے لیا ہے۔ فرمایا کرتے تھے یہ جو معاصر لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ سے تکلیف زیادہ ہو نا، وہ اگر کہنا جی مجھ پہ 2 لاکھ قرضہ ہے تو کہ یار مجھ پہ 6 لاکھ ہے، میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں، ارے خیر یہ خوش ہو جائے گا، یہ خوش ہو جائے گا، میں کلائی مخلوق ہے، ذلیل ہو جائے، میں اکیلے ہی پریشان نہیں ہوں، یہ بھی پریشان ہے، شکر ہے، وہ خوش ہو جائے یار، ٹھیک ہے نا۔ اس کو یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس 10 لاکھ سیونگ میں رکھا ہوا ہے، نہیں 2 لاکھ تو پہ یار مجھے 6 لاکھ قرضہ ہے، ہار جاؤ۔ احتیاط عشق یہی ہے، احتیاط عشق کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ ہار جاتا ہے، بندہ یقین جانے نفس اتنا فرعون ہے نا، اس سے بڑا فرعون ہی کوئی نہیں ہے، یہ پورا انتقام لیتا ہے، پورا بدلہ لیتا ہے، اور بدلے سے بھی آگے بڑھ کر کام کرتا ہے، بڑھ کر کام کرتا ہے۔ تو کل میرا بیٹا محمد مجھ سے یہ شعر میں نے اس کے سامنے پڑھا، مجھے کہتا ہے کبھی آپ کی بازی ہارے نہیں کیجیے گا، میں نے کہا جی وہ تو مجھے یاد نہیں، مجھے پتہ ہے 2 جگہ میں بھی سخت آ رہا ہوں، ایک 2 جگہ مجھے یاد پڑتی ہیں کہ میں سخت ہار کھائی ہے، اور احتیاط عشق کی وجہ سے کھائی ہے، اور اللہ کرے کہ احتیاط عشق کی وجہ سے ہم ہار کھاتے جائیں۔ یہ ہارا ہوا بھی جیتا ہوا ہے سر، یہ ہارا ہوا بھی جیتا ہوا ہے، اور وہاں جیتا ہوا بھی ہارا ہوا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ میں جیت گیا ہوں، میں نے کسی کو سبکی دی ہے، اور میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا مطمئن کر دیا ہے، آج سانس نکلی، خالق حقیقی سے ملے، اللہ کے حضور پیش ہو گئے، آج کل خبریں آتی ہیں نا کہ اللہ کے حضور پیش ہو گیا، پتہ نہیں کس طرح پیش ہوا ہے، اب پیش ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے پیش ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انسان بنا دے، اللہ ہماری تربیت فرما دے، اور یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے نا، مبارک جس کو اللہ تعالیٰ روزے کی توفیق دے نا، روزے کی
بس یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ کسی کو شوگر نہ کرے. بڑی عجیب سی بیماری ہے، گلا پر منہ پر، نہ کھانے پہ کنٹرول نہ نکالنے پہ کنٹرول. بس اس طرح کی بیماریاں آنے سے پہلے نا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. پھر آدمی چاہتے ہوئے بھی نہ اٹھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ اعمال کر سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے. تو بیماریوں کے آنے سے پہلے ان دنوں کی قدر کریں، بہت قدر کریں. رات کو ان دنوں میں خاص طور پر کوشش کریں کہ اذان سے گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر یہ الفجر والا یاد عشر جو ہے نا، یہ کم از کم 4-5 گھنٹے کے یہ عید کے بجائے، اور صاحب استطاعت کو قربانی کریں. اور اس کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کریں. کل مجھے پتہ نہیں کے ساتھ ایک بات کی، میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے آج تک بے شمار لوگوں نے بیان کیا ہے کہ خود صاحب نصاب نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرنے لگے تو اللہ نے ان کو صاحب نصاب کر دیا، صاحب نصاب کر دیا. اور میں آپ کو تعلیماً ایک بات بتاؤں، مقابلے نہ کرے لوگوں کے ساتھ. اسے 10 لاکھ کا بیل لیا ہے تو اسے 6 لاکھ کا لیا ہے تو اس میں 6 من گوشت ہے، 4 من گوشت ہے. اس بات کو چھوڑیں، آپ اپنے محسنوں کی طرف سے قربانی کریں، امت کے محسنین کی طرف سے قربانی کریں. ٹھیک ہے، دیہاتوں میں کریں تو وقف قربانیوں میں سے بہت کم پڑتے ہیں، لاکھ روپے تک کی قربانی ہو جاتی ہے. آپ اس میں 7 آدمیوں کا حصہ ڈال دیں، 7 آدمیوں کے ساتھ. میں آپ کو تعلیماً یہ بات کرتا ہوں، میں جو قربانی کرتا ہوں نا سن لیں، کیونکہ مجھے میرے حضرت نے فرمایا تھا کہ میں ہمیشہ اللہ کے نبی کی قربانی کرتا ہوں. اور پھر کسی دوست کا ذکر کیا تو اس وقت میں نے بھی التجا کی. اور میں اپنی قربانی کے لیے نا، یہ آپ کو راز بتا دوں، میں اپنی قربانی ہدیہ کے پیسوں سے کرتا ہوں. ہدیہ جو والے جو پیسے ہوتے ہیں نا، ہدیہ کے پیسے، یہ حج عمرے کے لیے بھی بہت کارآمد ہوتے ہیں اور قربانی کے لیے بہت کارآمد ہوتے ہیں. ہدیہ بڑی ایک مبارک رقم ہوتی ہے. یہ تعلیماً بات کرتا ہوں، شاید کسی کا کام آ جائے گی. زندگی میں ایسی باتیں ہو جائیں تو اچھی بات ہے، کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے. ہدیہ کی رقم سے قربانی کرنی چاہیے. حلال سے تو حلال تو ہو تو حلال کی قربانی تو ہوتی نہیں نا. نیت کر لیں اپنی بیوی کی، اپنے والدین کی، یہ قربانیاں کرنی چاہیے. میں اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی قربانی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو اسباب پورے کر دے تو پچھلے سالوں میں 4 اصحاب کی، خلفاء راشدین، 4 فقہا کی، ٹھیک ہے، 4 ائمہ سلوک کی، اور حضرت امام ربانی مجد الثانی کی، صلاح الدین ایوبی کی. آپ کہیں گے بھی اتنی قربانیاں کیسے ہوتی ہیں؟ ایسی قربانیاں جو ہے نا وہ دور دراز علاقوں میں نا 70-80 ہزار روپے بھیج دیتے ہیں، اس سے غریب گوشت بھی کھا لیتے ہیں اور ہماری طرف سے اصالہ ثواب بھی ہو جاتا ہے، قربانی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو 5 لاکھ کا بیڑا نہ لینا، کیوں میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے نا؟ دیہاتوں میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی بڑا بیڑا لیتا ہے نا. تو میں دیہات میں امام رہا ہوں نا جی، اب ظہیر صاحب کے گاؤں میں ایک ملک صاحب لے کر آ جائیں نا، ہاں جی استاد جی کہہ جائے جی میں جی 10 لکھ میں تو 50 لکھیاں تھا گئی. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا کہ استاد جی میں نے کیسے لایا؟ میں کو خدا تو پوری منڈی بھی ایسا ہی نہیں گئی. بس ایک کام نہیں کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ہاں جی کیسا بیل ہے جی، وہ اتنا بڑا جی، ایسے 10 من گوشت ہے جی. اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے، اللہ کو ریاکاری. یہ پیسے جمع کیا کرو اللہ کی رضا کے لیے، پھر یہ کام کیا کرو، یہ کام کیا کرو. یہ میں نے اپنے طور پر واقعہ اور آپ حضرات کے لیے ایک دعوت ہے، نصیحت ہے. اتنی بے فضول خرچیاں ہم کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور لیا کرو، عمر پوری ہو بس، بڑے مہنگے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح قربانی کیا کریں.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب کرتا ہے. اور ابھی بھی کوئی وقت قربانی میں ایسا لینا چاہے تو ہمارے پاس ایسے بھی موجود ہیں اور بہت سے علاقوں سے دوستوں کو فون آتے ہیں, ان کے لیے بھی کشمیر سے بھی آتے ہیں, ادھر چترال سے بھی ہیں, مختلف ہمارے قربانیاں جو ہے نا آخر وقت تک 1,00,000 روپیہ 90,000 اس کے آس پاس کی قربانیاں پورا جانور موجود ہے. ٹھیک ہے نا, اپنے علاقوں میں جانور کمزور ہوتے ہیں, چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں, اس کی قربانی کر سکتا ہے آدمی نا. اور جن بزرگوں کو میں نے نام دیا نا, دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. میں آپ کے اندر پڑا ہوں کہ اسباب آتے رہے ان شاء اللہ, جتنے نام دیے سبھی قربانی کریں گے.